بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین ثم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر، انسانوں پر جتنی بھی عبادات فرض فرمائی ہیں یا اپنی بندگی کے لیے جتنے بھی طریقے اختیار فرمائے ہیں، ان سب کا مقصد جہاں پر انسان کے اپنے قلب کی طہارت ہے، وہیں پر ان عبادات کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسان اس معاشرے کا وہ فرد ایسی زندگی گزارے کہ اس معاشرے کو توانا اور تندرست افراد مہیا کرے، اور اس معاشرے کے لیے وہ فرد جو اسلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، وہ اس معاشرے کو مثبت راہوں کی طرف لے کر کے جائے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے تمام عبادات کا جو مقصود ہے، ان کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو متقی دیکھنا چاہتے ہیں۔ روزے کا مقصد بھی انسانوں کے دلوں میں تقوی پیدا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں تاکہ انسانوں کے دلوں میں یہ تقوی کی روش پیدا ہو جائے۔ آپ دیکھ لیجئے، قربانی کی جو عبادت ہم بجا لاتے ہیں، اس کا مقصد بھی اللہ نے یہی فرمایا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تعالیٰ کو نہ تو گوشت پہنچتا ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کو اس قربانی ذبح کیے گئے جانور کا خون پہنچتا ہے۔ اللہ کو جو چیز پہنچتی ہے وہ انسان کے دل میں اللہ کا جو خوف ہے اور تقوی ہے، وہ اللہ کو پہنچتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں تقوی کی اہمیت کو اجاگر فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر اپنے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اتق اللہ حیث ما کنت۔ اے اللہ کے بندے، تم جہاں بھی ہو، جس حالت میں بھی ہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ واتبع السیئۃ الحسنہ، اور جب تم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، کوئی ایسا کام کہ تم مرتکب بن بیٹھو کہ جس سے اللہ نے روکا ہے، تو فوراً نیک عمل کر لو۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَن، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ روزے کا مقصد تقوی کا حصول ہے، اور تقوی ہمیں کن چیزوں کا درس دیتا ہے؟ ہمیں ان چیزوں کو اپنانے اور اس میں غور و فکر کی ضرورت ہے۔ آئیے قرآن سے ہی رہنمائی لے لیتے ہیں کہ متقین کی صفات اللہ نے کیا ذکر کی ہیں، تاکہ ہم دیکھیں، ہم اپنے آپ میں غور و فکر کریں، روزے کا مقصد جو تقوی ہے، کیا اس تقوی کے حصول میں ہم کامیاب ہیں بھی یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ تعالیٰ اشتیاق دلا رہے ہیں کہ اس مغفرت کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف بھاگو، الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، اور اس جنت کی طرف بھاگو، اس جنت کے حصول کی کوشش کرو جس کا عرض زمین و آسمان کے مطابق یا اس سے بھی زیادہ ہے، جو کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ للمتقین، جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، ان کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور متقین کون ہیں؟ آئیے ذرا اس کا ذکر بھی دیکھ لیجئے، اور پھر ہم اپنے ضمیر کو ٹٹولیں، اپنے آپ میں غور و فکر کریں، اپنے آپ میں یہ سوچیں، رات کی تاریکی میں بیٹھ کر سوچیں کہ یہ جو متقین کی صفات ذکر کی جا رہی ہیں، کیا ہمارے اندر ان صفات کا وجود بھی ہے یا نہیں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو لوگ تنگ دستی ہو یا خوشحالی ہو، آمدن کم ہو یا زیادہ ہو، سورس آف انکم کم ہو یا زیادہ ہو، وہ اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ تقوی یہ انسان کے دل کی کیفیت کا نام ہے، اور دل کی کیفیت وہ دل کی کیفیت
کہ جس کی موجودگی میں انسان معاشرے کی فلاح سوچتا ہے، جس کی موجودگی میں انسان دوسروں کی بھلائی کی راہیں تلاش کرتا ہے، معاشرے کو بہتری اور مثبت رویوں اور مثبت راہوں کی طرف لے کر کے چلتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تقوی کا جو معیار بتلایا ہے وہ کیا فرمایا ہے؟ التقوی ہا ہنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مصفہ اور مطہر سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ التقوی ہا ہنا ویشیر الی صدرہ 3 مرات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ تقوی کی جگہ، تقوی کا مقام یہ ہے۔ گویا تقوی دل کی کیفیت کا نام ہے، تقوی ان صفات کا نام ہے جن کی موجودگی میں انسان اللہ سے ڈرتے ہوئے دوسروں کی بھلائی کے بارے میں سوچتا ہے، دوسروں کی اچھائی کے بارے میں سوچتا ہے، اپنے آپ پر وہ کیفیت طاری کرتا ہے کہ وہ اللہ ہی کی راہوں پر چلتا رہے اور برائی کے راستوں سے بچتا رہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کس سیاق میں ہے کہ التقوی ہا ہنا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ سے پہلے کی جو حدیث ہے اس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، ولا یخذلہ ولا یحقرہ، نہ ہی اس کی تذلیل کرتا ہے، نہ ہی اس کی تحقیر کرتا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ التقوی ہا ہنا ویشیر الی صدرہ 3 مرات۔ تقوی ہمارے اندر وہ صفات پیدا کرنا چاہتا ہے، تقوی ہمارے اندر وہ امتیازات پیدا کرنا چاہتا ہے کہ جن کا وجود ہمارے اندر یہ حساسیت پیدا کرے کہ ہم دوسروں کے خیر خواہ ہوں، مخلوق کے خیر خواہ ہوں۔ آپ دیکھیے کہ اس حدیث مبارکہ میں بھی جو میں نے آپ کے سامنے سب سے پہلے عرض کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تقوی کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ تقوی انسان کا اللہ کے ساتھ معاملات کو درستگی کا ذریعہ بنتا ہے اور اچھا اخلاق انسان کا دوسرے انسانوں کے ساتھ معاملات کی بہتری کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور اس حدیث مبارکہ میں جس تقوی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور روزہ جس کا مقصد تقوی کا حصول ہے اور تمام ہی عبادات جن کا مقصود تقوی کا حصول ہے، اس تقوی کی پہلی صفت یہ ہے اگر انسان کے دل میں تقوی پیدا ہو جائے تو وہ پھر کیا کرتا ہے؟ ينفقون فی السراء والضراء، وہ ہر حالت میں، تنگ دستی میں اور خوشحالی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور اللہ کی راہ میں وہ خرچ سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ صدقہ جو رشتہ دار پر خرچ کیا جائے، جو رشتہ دار کو دیا جائے، اس صدقہ کا دوہرا اجر ملتا ہے۔ پہلا اجر صدقہ کا اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جس کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، اس کے پاس آمدن کے بہت سے ذرائع ہیں، وہ مسجد میں بھی خرچ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، حج کے لیے بھی جاتا ہے، عمرہ کے لیے بھی جاتا ہے، بجا ہے کہ یہ تمام عبادات ہیں، ان کی بجا آوری بھی لازمی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا بھائی یا اس کی بہن وہ اپنے روزگار کے لیے، اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے دوسرے کے گھر میں صفائی کرتی ہے، یا اپنے آپ کو لوگوں کے گھروں میں صفائی کے لیے لے جاتی ہے، یا اپنے بچوں سے کام کرواتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، تقوی کا مقصد ہے لوگوں کے لیے اچھائی کی راہیں تلاش کرنا، متقی کی صفت ہے کہ دوسروں پر خرچ کرنا، اور سب سے بہترین خرچ وہ ہے جو انسان اپنے رشتہ داروں پر کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ افضل صدقہ کون سا ہے، تو حضور علیہ السلام نے جواب دیا تھا کہ وہ صدقہ جو تم کسی اپنے اس رشتہ دار پر خرچ کرتے ہو جو تمہارا دشمن ہے، جو تمہارے خلاف سکیمز بناتا ہے، جو تمہارے خلاف اپنے دل میں کینہ رکھتا ہے، تو وہ صدقہ سب سے بہتر ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے رشتہ داروں سے ملتا بھی ہے اور جس کے ذریعے سے انسان دوسروں کی بھلائی چاہتا ہے، دوسروں کی خیر خواہی چاہتا ہے۔ روزے کا مقصود تقوی ہے، اور تقوی کے سب سے پہلی صفت، متقی کی سب سے پہلی
پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اپنا مال دوسروں پر خرچ کرتا ہے، دوسروں کی بھلائی کے لیے خرچ کرتا ہے، اور سب سے بہترین خرچ، سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو انسان اپنے رشتہ داروں، اپنے بہن بھائیوں، اپنے اعزاء و اقرباء پر کرتا ہے۔ تو آئیے روزہ کے مقصود اور روزہ کے مقصد کے حصول کے لیے کوشش کریں، اپنے اندر تقویٰ کی صفات کو پیدا کریں، اور تقویٰ کی یہ صفت سب سے بہترین اور سب سے پہلی ہے کہ دوسروں پر خرچ کریں، دوسروں کی بھلائی کے لیے سوچیں، اور دوسروں کی اچھائی کی راہوں کے متلاشی بنیں۔ اللہ تعالی ہمیں روزہ کے مقاصد کے حصول میں ہمیں کامیابیاں عطا فرمائے، اور ہماری عبادات کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔